السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ آج اتوار کا دن ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور مجھے حمیر انور کہتے ہیں، ہم آج کا شو اسی طرح اپنی انداز سے سٹارٹ کریں گے جس میں ہم اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے، ٹاپ سٹوریز کیا ہیں آج کی اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور ہمارا دوسرا سیگمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ہر شعبے میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے دکھائی دیتی ہیں اور بہتر پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ تو پاکستان کی ترقی میں جو وومن انٹرپرینورشپ ہے اس کا کیا کردار ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں، بہت اہم نیوز ڈیولپمنٹ ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ہر مشکل میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دل کھول کر دیا ہے۔ فیصل مسجد سے سیرت میوزیم، سعودی عرب کی محبتوں کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ پاکستان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور پاکستان کی ترقی کے لیے سعودی عرب مختلف شعبوں میں تعاون فراہم کرتا رہے گا اور کر رہا ہے۔ سیرت میوزیم میں جو اسلاموفوبیا کا ایک ناپاک پروپیگنڈا ہے اس کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اور ان تمام تر باتوں کا اظہار پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے سیرت میوزیم کی جو انوگریشن کی تقریب تھی اس کو خطاب کرتے ہوئے تمام تر باتوں کا اظہار کیا۔ یقیناً ایک بہت خوشائند بات ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس خطے کی بہت بڑی سین وائسز ہیں اور اسلامک دنیا کے دو ایسے لیڈرز کی جن کی طرف دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر جو مشکل گھڑی ہے پاکستان کی اس میں سعودی عرب نے بھرپور طریقے سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں، نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ۔ نورین کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا نورین، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک تو سیرت میوزیم کا انعقاد اور اس کے بعد اس کی انوگرل سیریمنی پہ جو پرائم منسٹر صاحب نے باتیں کی ہیں، ایک تو پاکستان اور جو سعودی عربیہ کے مثالی تعلقات ہیں، یہ جو دوستی ہے، یہ جو کوپریشن ہے، سب سے پہلے تو اس کو ڈسکس کیجئے گا، اس پر روشنی ڈالیے گا اور پھر اس کے بعد ہم آگے گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے۔ جی جی بڑا یہ ایک خوبصورت تعلق ہے جی جس میں ہمیشہ دیکھنے میں آیا کہ آگے آگے پیش پیش رہے پاکستان کے حوالے سے، اور جی بڑی ایک خوبصورت ایک ہمارا تعلق ہے۔ اور یہ والا جو اب کی سیرت کانفرنس ہے، یہ جی پوری ایک میوزیم جو انہوں نے قائم کیا ہے اور اس میں کوآپریشن جتنا انہوں نے کیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ ویسے بھی دیکھیں اوور آل پورے جگہوں پر جو ایک اسلاموفوبیا ہے، جو اس طرح کی چیزیں کریٹ ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی غلط چیزیں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس جی کی بہت ضرورت تھی۔ اسی طرز پہ پہلے اور بھی جگہوں پہ مراکش اور ایک دو اور جگہوں پہ بنائے جا چکے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی ایک خوبصورت ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے اس میں سعودیہ کا جو کردار ہے، ہمارا جو ان کے ساتھ ریلیشن ہے، اس میں ان کا یہ والا جو کوآپریشن ہے، اس سے پہلے ظاہر جو فیصل مسجد ہے وہ بھی ایک بہت ہی جی خوبصورت ہے، لیکن یہ والا جو کوآپریشن ہے اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور بہت ہی اہمیت ہے اس کی، جی اس لیے کیونکہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا اور ایک نوجوان نسل اور نئی جو دہشت گردی اور لوگوں کی جو سوچ ہے جی اس کے حوالے سے اس تعلیمات کو پھیلانا وقت کی بہت ضرورت ہے۔ رائٹ۔ تو یہ اچھا ایک بہت ہی خوبصورت کوآپریشن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا نورین، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سعودی عرب دو، ہم جب بات کرتے ہیں اس خطے میں اور بلکہ انفیکٹ ان دی انٹائر ورلڈ، تو اس سے آئی تھنک ان دو ممالک سے بڑی سین وائسز ہمیں سنائی نہیں دیتی یا دکھائی نہیں دیتی۔ مسلم دنیا کی بھی دو ایسی بڑی طاقتیں ہیں، ایسی بڑی آوازیں ہیں، اور پھر دا کوآپریشن بٹوین دا ٹو نیشنز، ہم نے جس طرح بات کی کہ مثالی کوآپریشن رہا ہے ہمیشہ، کوئی بھی ایسی مشکل کھڑی ہو پاکستان تو سعودی عربیہ از دا فرسٹ وائس کہ جو پاکستان کا سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا اگر بات کر لیں سیرت جو میوزیم کی انوگریشن ہے، سیرت طیبہ کی بھی اگر بات کریں تو اسلام کا ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ جس میں امن کی بات کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ پیس کی بات سکھائی ہے، ہم بھی پاکستانیز آر اے پیسفل نیشن، سعودی عربیہ کے جو لوگ ہیں دے آر اے پیسفل پیس لونگ نیشن۔ تو جو پیس پروموشن کا میسج ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز اور دنیا کو ہم جو دینا چاہتے ہیں، اس کو کس طرح دیکھتی ہیں اس کوآپریشن کے تحت؟ جی یہ دیکھیے ابھی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وزٹ بھی کر کے آئے، جی بہت ہی اچھا ان کو وہاں پر پروٹوکول ملا، بہت ہی جو پیار محبت ملی، اور یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے، کوئی اب کا نہیں ہے، جی اور ایک بہت اچھا تعلق ہے۔ کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں بہت اچھے سے جو ہے وہ تعلق ایک قائم کیے ہوئے ہیں۔ جی تو ایک جو اسلام کے لیے جو نظر آتا ہے چیزیں وہ تو بہت واضح ہے۔ ہماری جو اسلامک سولیڈیرٹی ہے، جی ہسٹوریکل ہمارا ریلیشن ہے کنٹری کے ساتھ، کامن کلچر ویلیوز ہیں،
تو یہ بہت، اور ظاہر ہے ہمارا فیتھ ہے ایک سیم، تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت ہی ایک خوبصورت انداز سے چل رہی ہیں. جی ہم نے کوشش ہمیشہ پاکستان کی طرف سے بھی، ہمیشہ دیکھیں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوں یا جی کچھ بھی ہو، ہمیشہ جو ہے نا اس کو کاؤنٹر کیا گیا ہے. بہت ساری ہم نے جو ہے امن کے لیے قربانیاں دی ہیں، بالکل اور اس کے لیے دوسرے کنٹریز میں رہتے جو مسلم کنٹریز ہیں ان سے بھی اور بہت سے اور کنٹریز سے بھی سپورٹ ملی ہے. جی سعودیہ کا بھی اس میں بہت اہم کردار ہے. تو پاکستان نے جس قدر آواز اٹھائی ہے امن کے لیے، وہ تو ہر پلیٹ فارم پہ اٹھائی ہے، جی جی اور یہ باور کروایا ہے ہر پلیٹ فارم پہ کہ ہم پرامن ملک ہیں اور ہم کبھی بھی دہشت گردی نہیں چاہتے. اور اگر کہیں اس طرف سے کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے تو ہم نے فوراً اس کے خلاف کارروائی کی ہے، جی بلکہ آگے بڑھے ہیں اور سخت ایکشنز بھی لیے ہیں. رائٹ تو جتنی ہم نے امن کے لیے قربانیاں دی ہیں شاید ہی کہیں دی گئی ہوں. اس لیے یہ تو اب سب کو واضح ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن کنٹری ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. رائٹ رائٹ بالکل ٹھیک ہے. اچھا نورین، ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ جو کہ سعودی ولی عہد صاحب کی طرف سے آتی ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ جب ہم یہ بات سنتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان جن چیلنجز سے گزرا، جس میں فائنینشیل چیلنجز بہت زیادہ ہیں، پھر اس کے بعد سیکیورٹی چیلنجز ہیں، سعودی عربیہ کی طرف سے آواز آ جانا، ہمارے لیے سپورٹ آ جانا، ان کی لیڈرشپ جو کہ بہت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت ایک ایلیمنٹ ہے کہ دے آلویز اسٹینڈ ود اس. ہماری جو حکومتیں ہیں ہمیشہ سعودی عرب کی طرف دیکھتی ہیں، ایک زبردست سپورٹ حاصل ہے. تو اس ساری صورتحال میں چونکہ یہ اسٹیٹمنٹ آ جانا سعودی ولی عہد صاحب کی طرف سے کہ پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے جو 5 سال ہیں وہ حکومت کے لیے بھی بڑا سائے آف ریلیف ہوگا کہ ایک بہتر سمت میں پرفارم کیا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں گی؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایک سعودیہ کی طرف سے، اس لیے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک جو تعلقات ہیں ان جی کے، اور جس طریقے سے آگے وہ لوگ بھی بڑھ رہے ہیں، اپنے ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں ایک پوٹینشیل ہے آگے رائٹ بڑھنے کی. جی جی اور بس درست سمت اور صحیح سمت اور جلد ترقی کے لیے جو ہے وہ ایک سپورٹ کی ضرورت ہے، فائنینشلی بھی. اور ایسا نہیں ہے کہ کبھی سپورٹ نہیں، بہت دفعہ ہمیں سپورٹ ملی بھی ہے اور بڑے فائنینشلی. مشکل اوقات میں ہم نے دیکھا کہ جہاں سے مشکل کوئی اوقات میں کوئی ہمیں دوست ممالک جو تھے وہ سامنے نہیں آ رہے تھے. سعودی عرب واز the فرسٹ کنٹری کہ جہاں سے ہمیں فائنینشیل سپورٹ بھی ملی، اور جہاں سے ہمیں ایک ایریا آف ہوپ ہمیشہ رہتا ہے وہاں سے. ایک، جی بالکل، ایک امید ہمیشہ جی ہمیں، جی مطلب جب بھی کبھی جو مشکل وقت آیا تو ہم نے سعودیہ کی طرف دیکھا اور ہمیشہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے. جی اور یہ بات آج کر رہے ہیں کہ تنہا نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے پہلے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ کبھی تنہا پاکستان کو انہوں نے نہیں چھوڑا. صحیح بالکل ٹھیک. اچھا موونگ آن ٹو آر نیکسٹ اسٹوری. ایک افسوسناک واقعہ ہے. تمام تر جو ہماری لیڈرشپ ہے، ہماری حکومتیں ہیں، چاہے وہ فیڈرل لیول پر ہوں یا پھر صوبائی لیول پر ہوں، نوشکی کا جو انسیڈنٹ ہے جس میں 9 معصوم جانیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں ایک حادثے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ صدر صاحب کی طرف سے، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، چاروں وزرائے اعلیٰ کی جانب سے بہت شدید مذمت کی گئی ہے. اور ہمارے جو آرمی چیف صاحب جس طرح ہم نے کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ ہمیشہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سیکیورٹی چیلنجز ہیں اور پاکستان آرمی از دا فرنٹ لائن. تو یہ جو ایک حادثہ ہوا ہے اس پر ظاہر ہے ہر پاکستانی کا دل سوگوار ہے. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ اور پھر جو ہماری پاک افواج کی کاوشیں ہیں، جو شہادتوں کا سلسلہ ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. جی بہت زیادہ ہم پہلے تو مذمت کرنی چاہیے اس واقعے کی، بالکل ہر اور پاکستانی کرتا ہے. بہت جی ہی بالکل، اور بہت ہی تکلیف دہ یہ لمحہ ہے. اس سے پہلے بھی ایسے کئی جی واقعات دیکھنے میں آئے، اور کوشش جو ہماری، اس کو سیلیوٹ بھی کریں گے کیونکہ ہماری پاک فوج نے دہشت گردی کے لیے بہت جنگیں لڑی ہیں، جی بہت کام کیا ہے، اور بہت ہی جو ہے وہ اب تک دیکھا جائے تو کافی حد تک کنٹرول بھی کر چکے ہیں. بالکل لیکن جی اس طرح کے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو بڑا ہی تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. اور وہ سپاہی، وہ لوگ جو ہمارے لیے یہ قربانیاں دیتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، جی تو ہمیں ان کوششوں کو، ایفرٹس کو بھولنا نہیں چاہیے. لیکن یہ بڑا تکلیف دہ لمحہ تھا، اور دہشت گردی کے لیے ہم ہمیشہ سے ایک جنگ کی حالت میں رہے ہیں اور کوششیں کرتے آئے ہیں.
ابھی بھی یہ اس طرح کے واقعات جو ہے اس کی مذمت کی جانی چاہیے. جی اور جس قسم کے یہ دہشت گرد ایسی دہشت گردی کرتے ہیں یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایم لے کے پاکستان کو جو ہے ملک کو ہمارے نقصان جی جی پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. ان چیزوں سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوا. صحیح. پاکستان پھر بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہے, آگے بڑھ رہا ہے. پاک فوج جتنا کام کر رہی ہے, جس حد تک ملک کو سپورٹ کیے ہوئے ہے, سنبھالے ہوئے ہے, وہ واقعی قابل تحسین ہے. یہ ساری ایسی جو واقعات ہوتے ہیں وہ ہمارے حوصلے پست کرنے کے لیے ہوتے ہیں. رائٹ تو یہ حوصلے کبھی بھی پست نہیں کیے جا جی سکتے. جی یقیناً تکلیف دہ لمحات تو ہیں, لیکن یہی ذہن میں آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آگے جب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں, اور اس کو جب بھی آگے مطلب ایسی دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو یقیناً اس کا سدباب کرنے کے لیے پاک فوج نے جو ہے وہ بہت ایفرٹس کیے. بالکل ٹھیک. اچھا جس طرح آپ نے حوصلوں کی بات کی, ظاہر ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ, کوئی ایسا حادثہ, میرے خیال سے ہر پاکستانی جو ماں ہے, جو بیٹا ہے, یا پھر ہر پاکستانی بیٹی تیار ہے کہ اگر ملک کو ضرورت پڑے, میرا خیال سے تو کوئی کسی بھی قسم کی دریغ نہیں کی جائے گی, جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی کوئی دریغ نہیں کیا جائے گی. اس کی مثالیں ہمیں ماضی میں بھی ملتی ہیں, جب جب ملک پہ برا وقت آیا عوام بھی کھڑی ہوئی دکھائی دی اپنی فوج کے ساتھ, فوج کے ہمراہ. اور جو اب یہ حادثہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ہمیشہ دنیا کو بھی یہ بتاتا آیا کہ وی آر اے پیس لوننگ نیشن. سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوئے ہیں خطے میں وہ پاکستان ہوا ہے دہشت گردی سے, اور یہ دنیا کو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ریئلائز کرنا چاہیے, اور اس پوری جو سچویشن ہے جس میں دہشت گردی کو کرب کرنا چاہیے, دنیا کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاموشی دکھائی دیتی ہے ویسٹرن خاص طور پہ جو ممالک ہیں وہاں سے. کیا کہیں گے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایسے سامنے آتی ہیں کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, اور جی بلکہ کئی دفعہ ایشوز بنتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں دہشت گردی ہو رہی ہے, دہشت گرد ملک ہے. پاکستان نے ہر موڑ پہ پاکستان کی عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, بے شک. اور پاک فوج کے جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بہتر طور پر بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں, جی اس سے اب دنیا بھر کو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پیسفل کنٹری ہے. جی لیکن نہیں ماننے والے یا پھر اپنی طرف سے ایک جو ہے وہ ہیرارکی یا فساد برپا کرنے والے یا اپنی سوچ ایک رکھنے والے ایسے لوگ تو بہت ہیں. دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ اور بھی جگہوں پر ہوتے ہیں, لیکن ہمیشہ پاکستان کو اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں پر اس طرح کے ایشوز پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں. اس وقت جو بھی حالات ہیں, چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں, آپ دیکھیں اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا, جی جی, کس وہ آج بھی طریقے سے ہماری اس کا دکھ تر و تازہ ہے, وہ جاتا نہیں ہے دل سے. جی وہ تو کبھی نہیں بھولا جا سکتا. جی لیکن قوم کیسے یکجا تھی, کس طریقے سے جو ہے سب لوگوں نے اس کی مذمت کی تھی, اور اب تک وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. سب جانتے ہیں کہ اس پاکستانی جو ہیں وہ کیسے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. بے شک بے اور شک. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ حالات ایسے ہی ہیں, ابھی ہمارے نئی گورنمنٹ بنی ہے, آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ. بہت ضرورت تھی ملک کو ایک مضبوط قیادت کی اور اس میں کام کرنے کی. ہم لوگ کس لیول پہ تھے فائنینشلی, جو تھے ملک اکانومی ملک کی معاشی حالات کس طرح کے تھے, تو اس کو ہم بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جو کام کرنا تھا اس کے لیے ابھی حکومت نے کتنے مثبت اقدامات کیے ہیں. دوسرے کنٹریز کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے معاشی حالات کے ساتھ ساتھ, ہم نے بہت چیزیں جو آئی ایم ایف کے معاہدے تھے وہ تمام تر اس پہ پورا اتر رہے ہیں. اتنی جب چیزیں دکھائی دے رہی ہیں تو ان کنٹریز کو بھی نظر آنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ بھرپور کوششیں کر رہا ہے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. اس میں تو اس طرح کے چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو اگنور کیا جانا چاہیے اور ہمیں فلی سپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ پاکستان بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی سپورٹ سے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ آگے بڑھ سکے. لیکن بہت سارے ایشوز کریٹ کر دیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ہمارے جو فوجی جوان ہیں, خاص طور پر جو جن فوجی جوانوں نے قوم کی خاطر, اس ملک کی خاطر, پاک سرزمین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا, ہم پوری تمام جو قوم ہے ان کو سلام پیش کرتی ہے. بونیر میں ایک انسیڈنٹ ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. سیکیورٹی فورسز کا آپریشن, 2 جوان شہید, انتہائی مطلوب دہشت گرد جو ہے اسے ہلاک کر دیا گیا ہے. سلیم ربانی اس کا نام تھا, سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی. یقیناً
جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں اور جب ہم اپنی پاک افواج کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک سینس آف سیکیورٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے ایک سوورن اسٹیٹ کے اندر, ایک آزاد ملک کے اندر, جہاں ہم اسلامی ریلیجس پریکٹسز بھرپور انداز سے کر سکتے ہیں. یہی تو آئیڈیالوجی تھی ہمارے جو فاؤنڈر تھے, ہمارے جو لیڈر تھے, ہمارے جو باپ کی حیثیت رکھتے ہیں قائد اعظم بابا قوم محمد علی جناح صاحب کی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہی ویژن اب پاک افواج دیکھ رہے ہیں کہ ایک طویل مدت سے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں وہی بابا قوم کا جو ویژن ہے کہ پاکستان از اے سوورن اسٹیٹ اور ایک پیسفل نیشن ہے, اس کو آگے لے کے بڑھ رہی ہیں, کیا کہیں گے؟ بالکل, ہم نے اس ملک کو حاصل کیا بڑی جدوجہد, بڑی محنت کے بعد, جی اور اسی لیے حاصل کیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ اپنے اچھے ایک طور طریقے, اپنے اسلام کو, اپنے مذہب کو, اپنے دین کو فالو کر سکیں, جی اچھے طریقے سے اپنے ملک کو آگے لے کے بڑھ سکیں. یہ بڑی ہی محنت تھی ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کی, جی اور یہ جو ویژن ہے اس کے تحت اور کنٹری ہمارا آگے بڑھ رہا ہے. جی یہ شہداء کی جو قربانیاں ہیں, جی یہ محبت ہے ہمارے وطن سے, اس کو دیکھ کر جو ہے نا وہ ہمارے بھی حوصلے کو تقویت ملتی ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی. جی اور یہ جو جنگ ہے یہ ہم اب سے نہیں لڑتے آ رہے, ہمیں اندرونی بھی اور بیرونی بھی یہ محاذ ہمارے لیے کھڑے رہتے ہیں. اور صحیح. یہ ساری جو ہے پاک فوج کو یہ سلام ہے جو ہر محاذ پہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں اور ہمارے لیے جو ہے وہ تحفظ فراہم کیے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے لیے تو ہر وقت ہی جو ہے وہ ایک جو ہے خطرہ ہی ہے. جی اور قربانیاں جو ہیں وہ دیتے چلے آ رہے ہیں بہت وقت سے. ابھی بھی جو یہ اگر ہم اس کی جو آپ بات کریں ہیں بنیر کی, اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں پہلے بھی. دہشت گرد جو ہیں وہ اپنے کوئی نہ کوئی عزم لیے, کوئی جی سوچ لیے جو ہے وہ کوئی بھی ہم پر اٹیک کر دیتے ہیں, لیکن اس کو کاؤنٹر کرنا اور پاک فوج کی طرف سے اس کو جو ہے نا ناکام بنانا, یہ سلسلہ بھی چلتا آ رہا ہے جی جی اور بڑی جو ہے وہ اچھے طریقے سے. تو ہمیں بڑا تحفظ کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ ہم سوتے ہی اتنے آرام سے تبھی ہیں کیا جب بات ہمیں ہے. یہ یقین ہے کہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے کھڑی ہے, بلکہ ہم سے پہلے کھڑی ہے ہمارے تحفظ کے لیے, ہمارے آرام اور سکون کے لیے, ہمارے وطن کی جو ہے وہ لیے قربانیاں دے کر, وہ اپنی جانیں قربان کر کے صحیح. ہمیں جو ہے وہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک. بڑی, اور یہ کل کا جو واقعہ ہے اس میں واقعی ان کو سلام پیش کرنا چاہیے ہمیں, بے شک بے شک. جنہوں نے اپنی جامع شہادت جو ہے وہ نوش کی اور یہ جو ناکام بنائی. تو یہ جو مطلوب دہشت گرد تھے, یہ جو ٹارگٹ کلر تھے, یہ اس طرح کے عزم لے کے, کوئی بھی سوچ لے کے جی ملک کے اندر جو ہے وہ فساد اور جو ہے نا برپا کرتے ہیں. لیکن یہ سب جو چیزیں ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے پاک فوج جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا جانتی ہے. رائٹ. بے اسی شک. لیے جو قوم کو پورا بھروسہ ہے اپنی پاک فوج پر. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا, چونکہ ہم ڈسکس کریں, ظاہر سی بات ہے ہم اپنے شہداء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں, پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے, اور آئی تھنک جتنا سراہا جانا چاہیے وہ اتنا کم پڑ جاتا ہے ہر دفعہ. نورین, یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, اتنی ساری قربانیاں ہیں, پاک افواج کے اسٹیمڈ ادارے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ہر وقت عوام کی ایک ایسی سپورٹ ہمارے تمام تر حکومتی حلقوں کو بھی اور پھر ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کو بھی ایک رہتی ہے, اور سوشل جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے وہ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کہتی ہے کہ ہر وقت ہمیں بھی اپلاڈ کرنا چاہیے, اور ان تمام فیکٹرز کو جو کہ ملک دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف ہمیں بھی سوشل میڈیا ایک بھرپور قسم کی کیمپین چلانی چاہیے کہ جس میں ہم پاک افواج کے جو حوصلے ہیں وہ بلند رکھیں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارا دشمن ہے, ہمارا میوچل دشمن ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ پاکستانی جو ادارے ہیں وہ پراسپرس ہوں یا پھر پاکستان کی جو پراسپیرٹ ہے وہ آگے بڑھ سکے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ سینس آف رسپانسبلٹی یہ کہتی ہے کہ بھرپور انداز سے ہر فرنٹ پر فائٹ کیا جائے؟ کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل, اصل میں یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ واقعی ایک مضبوط ہے پلیٹ فارم, جہاں پر آپ اپنی بات جو ہے وہ تمام تر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, جی اپنے پاکستان کا ایک امیج جو ہے پازیٹیو امیج وہ شو کر سکتے ہیں. پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پلیٹ فارمز جی پر پاکستانیوں نے واقعی پاک فوج کے جو کو سراہا ہے جی اور اپنی آواز بلند کی ہے.
اس کے لیے جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے جی جی اور اس کے لیے ایک پورا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پر یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کئی واقعات ایسے ہوئے بھی ہیں جیسے اے پی ایس کا واقعہ جی جی بتایا اس وقت، اس کے بعد بھی کئی ایسے واقعات تھے جس پہ پاک فوج کے لیے لوگوں نے اپنی جو خوبصورت الفاظ ہیں وہ جی جی لکھے اور کئی باتیں کہیں. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے تاکہ ہم جو ایسے شر پسند عناصر ہیں اور جو دوسری طرف سے کہیں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان کو یہ بتایا جا سکے کہ عوام، اتنی بڑی تعداد میں جو عوام ہے وہ پوری پاک فوج کے ساتھ ہے جی اور ہمیں کہیں بھی شکست نہیں دی جا سکتی. بے شک ہم بے نے شک ایسے ہی یہ ملک حاصل نہیں کیا. ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور جو ہم نے اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جو کی ہے پاک فوج میں اور قوم جس طریقے سے کھڑی رہی ہے، یہ کسی بھی صورت جو ہے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ، تو کیا بات یہ ہے. جی سیسا پلائی دیوار ہے جی جسے ہٹایا نہیں جا سکتا. بے شک کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آئی تھنک ہمارے حوصلے بھی اسی لیے بلند رہتے ہیں کہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ ہر وقت ہماری سیکیورٹی پر مامور ہیں، چاہے وہ بارڈرز ہوں چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہو. تو پوری قوم ان کو خراج تحسین ہم پیش تو کرتے بے ہیں. جی جی فکری کی نیند سو جاتے ہیں کیا بات. لیکن ہمیں یہ سکون ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے وہ کھڑے ہیں. ہم تک جو ہے وہ کوئی نقصان، کوئی تکلیف آنے نہیں دیں گے. تو یہ زبردست، بالکل تمام جی تر بارڈرز ہیں، تمام تر ہمارے اندرونی جو بھی دہشت گردی کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، ہر جگہ تو ہمیں وہ سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں اور بالکل بہت ہی مضبوط ایک پورا سرکل بنا بالکل ہوا ہے. ایسے بالکل ایسے تو بالکل بڑی ٹھیک. جی آسانی جی ہے. رائٹ. نورین، چونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے اور ہم ایک چھوٹی سی سٹوری اور ڈسکس کرنا چاہیں گے. عالمی بینک، آئی ایم ایف مشترکہ اجلاس رانا صاحب واشنگٹن روانہ. چاہے وہ ورلڈ بینک ہو یا پھر آئی ایم ایف کا ادارہ ہو، ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف سے پاکستان کے لیے نیا جو حکومتی سیٹ اپ ہے اس کے لیے بہت تعریفیں کی گئی ہیں. وہ یہ کہا گیا ہے کہ بڑا پرو ایکٹیولی جو پالیسیز کو اختیار کیا گیا ہے، جو 16 ماہ کی پالیسیز تھیں انڈر دا شیڈو آف پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب، ان پالیسیز کو بھی اپلاڈ کیا گیا ہے کہ جو موجودہ سچویشن بہتر ہوتی جا رہی ہے فائنینشلی، اس میں تمام تر 16 ماہ کا بھی بڑا اہم کردار ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب چونکہ آئی ایم ایف نے بھی ایک بڑا زبردست کہ ہم خوش اسلوبی سے پاکستان نے جو پروگرام تھا اسے پورا کیا اور دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو دا نیو پروگرام، اور پھر اس کے بعد جو ورلڈ بینک کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو نیکسٹ ایئر ہے آنے والا سال، اس میں انفلیشن بھی کافی حد تک کر لی جائے گی، بہت نیچے آ جائے گا انفلیٹری ریٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان از ناؤ بیک آن دا ٹریک اور انڈر دا پاورفل لیڈرشپ آف پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اینڈ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب اینڈ آرمی چیف سید عاصم منیر، یہ تمام تر جو ہمارے لیڈران ہیں ان کی طرف اب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جو آنے والے 5 سال بڑے پراسپرس ہو سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی بالکل. یہ تو ہم نے جب شہباز شریف صاحب نے قیادت سنبھالی تھی اس سے پہلے، جی جبکہ مشکل حالات تھے پاکستان پر فائنینشلی، اور اس وقت ایک یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے، آئی ایم ایف کی ساری شرائط اور وہ جی قرضے واپسی، تو وہ بڑا مشکل دور تھا. لیکن جیسے وہ چیلنجز سے نمٹا گیا، فیصلے تو ضرور کرنے بالکل پڑے، بالکل لیکن جس طریقے سے وہ 16 ماہ میں جو ہے وہ آگے بڑھے تو اس سے یہ کافی واضح تھا کہ آئندہ جب حکومت بنتی ہے اور اگر یہ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو یقیناً بہت بہتری کی جانب ہم جائیں گے. رائٹ. اب جس طریقے سے قیادت سنبھالتے ہی یہ الیکشن کے بعد جو بھی فیصلے کیے جا رہے جی ہیں، جی اس طرح سے بھی جو آگے بڑھا جا رہا ہے، یہ بہت ہی بہتر حالات ہیں اور رائٹ. نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ جو فیصلے کر رہے ہیں اور جو آگے بڑھے، آئی ایم ایف کی شرائط تمام تر پوری کی جا چکی ہیں اور جہاں تک نظر آ رہا ہے وہ لوگ بہت ہی بہتر حالات میں ہمیں آگے بھی رائٹ. اپنے ساتھ بالکل لے ٹھیک. کر چل رہے ہیں. جی جی تو یہ ورلڈ بینک کا یہ بیان جو ہم آگے کمی آئی ہے انفلیشن میں، وہ واقعی بہتری کی طرف ہے، اس لیے کیونکہ یہ قرضے بھی واپس ہو رہے ہیں، کام بھی چل بالکل رہا ہے اور فیصلے بھی، بہت ساری ایسی چیزیں زبردست. ہاتھ جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جو فیصلے کیے جانے چاہیے تھے بہت پہلے اور اس میں آگے ہمیں بڑھنے کی ضرورت تھی، جی وہ کہیں نہ کہیں بیچ میں ڈسٹرب ہو گئے تھے. تو وہ انہوں نے آ کے بہت اچھے طریقے سے اس کو سنبھالا ہے اور وزیر خزانہ ہوں، وزیر اعظم ہوں یا ہمارے صدر صاحب ہوں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں اس فیلڈ میں، بہت بہتر سمجھتے ہیں نو ملک کے ڈاؤٹ نو حالات کو ڈاؤٹ. بھی اور جی ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں. رائٹ. تو یہ پاکستان کو ایک مضبوط قیادت کی بہت زیادہ ضرورت تھی. یہ مشکل فیصلے بھی کرنے ہیں، جی آگے بڑھنا ہے، قوم کو بھی
بہت سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ سمجھنا ہوگا ہمیں کہ ہم کس لیول سے کس طرف جا رہے ہیں, صحیح, تو بہتری آئے گی. اور ہمیں انشاءاللہ, بہت ہم جی, پر امید ہے جو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں پوری بزنس کمیونٹی بھی اب بہت خوش ہے بہت خوش اور ہے, بہت بالکل. سپورٹ کر رہی ہے. اسٹاک تو ایکسچینج وہ یہ بولتا چیزیں ثبوت ہے اس کا. جی جی منہ بولتا ثبوت ہے کس حد تک اوپر جا رہی ہے, جی, اور جو کون کون سی نئی جو ہے منزلیں طے کر رہی ہے. رائٹ تو یہ رائٹ, ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری تھیں, اور جو اب فیصلے ہو رہے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں, یقیناً اگلے بلکہ 5 سال کیا ہمیں آگے کچھ عرصے میں ہی بہت بہتری نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ پوری قوم جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ ہے, بھرپور طرح ساتھ دینے کو تیار ہے, اور یقیناً اب جو ہمیں ریلیف بھی دیا جا رہا ہے, خاص طور پر جو عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے, وہ بھی قابل ستائش ہے. تھینک یو سو مچ نورین, آپ نے وقت نکالا. اور موونگ آن ٹو آر نیکسٹ اسٹوری, کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بلوچستان کی سچویشن میں میٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ بہت سی بارشوں کے سلسلے ہو سکتے ہیں, گزشتہ روز بارش ہوئی بھی وہاں پر کافی علاقوں میں, لیکن الحمدللہ کوئی ایسا انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا کہ جس میں کوئی سیلابی صورتحال ہو یا پھر اس طرح کے چیلنجز ہوں. آج کراچی میں بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ بارش, ایک بہت تیز بارش کا سپیل ہو سکتا ہے. کوشش کریں کہ اپنے گھروں پہ رہیں. اور کل ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے ایک آدھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ جہاں پہ آسمانی بجلی گرنے کے کچھ واقعات ہوئے ہیں پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں بھی, جہاں 4 افراد جہاں بک ہوئے. خیبر پیکی میں بھی جو پانی گھروں میں داخل ہوا ہے. تو بارشوں کا سلسلہ ہے, موسم تھوڑا سا اپسیٹ ہے, تو دعا ہے کہ تمام تر جو بارش کا سلسلہ ہے وہ بارش ہی رہے, زحمت نہ بنے, اور اللہ پاک تمام تر پاکستان کی سرزمین کو محفوظ رکھیں کسی بھی ناگہانی آفت سے, اور یا پھر جو فلڈ کی سچویشن ہے اس میں, خاص طور بلوچستان ہم نے دیکھا کہ گوادر جس طرح امپیکٹ ہوا تھا, اور کراچی بھی اس وقت جو ہے وہ ایک سپیل دیکھ سکتا ہے بارش کا. تو انشاءاللہ یہ بارش باعث رحمت ہی ہوگی, نہ کہ باعث زحمت ہوگی. اللہ پاک کی طرف سے پوری قوم دعا کرتی ہے. بہرحال جی, موونگ آن ٹو آر نیکسٹ سیگمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے. ہم جب ہماری خواتین کی بات کریں تو ہمارے جو سر ہیں بڑے فخر سے بلند ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب آج کی جو ہماری خاتون ہے, جو ہماری خواتین ہیں, یقیناً وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ہر فیلڈ میں, چاہے وہ تعلیم کا سلسلہ ہو یا پھر بزنس کا سلسلہ ہو یا پھر انٹرپرینورشپ ہو, بھرپور انداز سے مردوں کی شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دیتی ہیں. اور ایک بہت بڑی ریلیف بھی ہے کہ جہاں مرد حضرات محنت کرتے ہیں وہاں خواتین بھی پرو ایکٹیولی اسی انداز سے باہر نکل رہی ہیں, گھروں سے باہر نکل رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں, بھرپور انداز سے مردوں کے شانہ بشانہ مردوں کو سپورٹ کرتی دکھائی دیتی ہیں. تو ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم ڈیولپ ہوتا دکھائی دیتا ہے ہمیں پاکستانی معاشرے میں, کہ جہاں وومن انٹرپرینورشپ کا بڑھتا ہوا رجحان ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ اسمال انڈسٹریز ہوں یا پھر اب بہت بڑے بڑے بزنسز ہینڈل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کس طرح پاکستان کی ترقی میں یہ اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے خواتین کی جانب سے, اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ زہرا زاہد موجود ہیں, وومن انٹرپرینور ہیں. زہرا کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر. زہرا, ہاں بات کی جاتی ہے پاکستانی سوسائٹی کی, ویمن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ ہمیں بہت زیادہ اب دکھائی دینے لگا ہے. ہماری جو خواتین ہیں بہت زیادہ امپاورڈ ہیں, باہر نکل رہی ہیں. ایک ہم دیکھتے تھے جو ماضی میں ایک شائنس تھی یا پھر ایک گیپ تھا کہ جس میں یا تو اسے کمیونیکیشن گیپ کہا جائے یا پھر ایک ایسا گیپ کہ جہاں کانفیڈنس کی بھی کمی تھی, اب وہ دکھائی نہیں دیتا. کتنا خوش آئندہ ہے, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کی بہت ضرورت تھی کہ جی, لیڈیز جو ہے وہ تھوڑا آگے آئیں اور بالکل. کام کریں, اور کافی عرصے سے جیسے آپ نے کہا ایک گیپ رہا تھا. ہوں, تو میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ لیڈیز جو ہیں وہ کانفیڈنس لے کے آئیں اپنے اندر ٹھیک ہے. اور وہ سب کریں جو کہ وہ بہت عرصے سے کرنا چاہ رہی تھیں. آئی تھنک تھوڑا اس میں سوسائٹی کی ایک نیچرل چینجز ہے تو اوور ٹائم آتی ہیں, صحیح, چاہے ہم روکنا چاہیں چاہے ہم کچھ بھی کریں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ فائنلی آور لیڈیز رائٹ. آر ڈوئنگ اچھا زہرا, ایک ہمیشہ تاثر دیا گیا کچھ ایسے فیکٹرز کی جانب سے کہ جو نہیں دیکھنا چاہتے. خواتین کو بھی پراسپرس, مردوں کو بھی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ حسد بھی کرتے ہیں یا پھر کبھی کنسٹرکٹیو اپروچ دکھائی نہیں دیتی. وہاں سے ایک تاثر یہ بھی ڈیولپ ہوتا دکھائی دیا کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, ہماری خواتین آزاد نہیں ہیں یا انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا. میرے خیال سے جو اگر ہم باپ کی ہستی کی بات کریں یا پھر بھائی کی حیثیت سے بات کریں تو باپ اور بھائی دو ایسے ریلیشن شپس ہیں کہ جنہوں نے بڑا امپاور کیا ہے اوور ٹائم. میں دیکھتا ہوں کہ جو خواتین ہیں, ہر خاتون کے پیچھے ایک مرد کھڑا دکھائی دیتا ہے, ہر ایک مرد کے پیچھے ایک خاتون کھڑی دکھائی دیتی ہے. یہ کانسیپٹ کتنا خوبصورت ہے اور اسے کس طرح پروموٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سپورٹ کے بغیر تو انسان کا آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. تو آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ سب سپورٹ کریں, پیرنٹس اسپیشلی جیسے آپ نے کہا, اور ہمارے سوسائٹی از اے ویری
माशाल्लाह अभी और वाइब्रेंट सोसाइटी बनती जा वाइब्रेंट रही है, एंड इट्स अ अल्हम्दुलिल्लाह। यंग जी, नेशन। यूथ पे बेस करती जी है। बिल्कुल, और ये है कि अभी तो बहुत आगे हम लोगों ने जाना है, बट इट्स इन डायरेक्शन, और पीपल आर ट्राइंग टू डू गुड थिंग्स जी। हियर, और बिल्कुल लोग कोशिश करें कि अच्छी चीज़ें करें, और इसमें जो है सपोर्ट हमें है, बिल्कुल है, तभी तो हम आगे आ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को हम बिल्कुल और वो करेंगे कि और हमारे लोग सपोर्ट करें लेडीज़ को, हस्बैंड्स हो गए, ब्रदर्स हो गए, उनकी और सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि थोड़ा और ईज़ आए। राइट, और सही। क्या अच्छा, कहें। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा अब डेवलप होती जा रही है थ्रू मीडिया एंड सोशल मीडिया। जी जी लेकिन आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस की जहाँ बात भी कुछ हमारी मासूम ख़वातीन ऐसी हैं कि जो कुछ करना चाहती हैं, जी जी बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कोई सोशल मिथ या टैबू ऐसा है कि उनके रास्ते में आ जाता है, जी जी या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, घर से सपोर्ट होने के बावजूद भी मैं आपको पहला सही कदम बताऊं, किस तरह लिया जाए? मैं जो आपको सही जी, बताऊं, मेरे ख्याल से ना स्कूल सिस्टम में थोड़ी सी इस चीज़ को भी डालना चाहिए ठीक है, कि एंटरप्रेन्योरशिप या अगर कुछ अपना कुछ करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट कैसे करना है, सही सही। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। थोड़े से पढ़ाई में इन चीज़ों को भी डाला आई जाएगा, थिंक प्रैक्टिकल अप्रोच भी कहीं मिसिंग है थोड़ी प्रैक्टिकल, बहुत। हाँ जी जी, जी प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा डाला जाएगा जी, तो उससे बहुत फ़र्क आएगा, और उससे ये होगा कि लोग समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जैसे आपका जो सवाल है कि लेडीज़ स्टार्ट कैसे करें, तो इसमें बहुत एक विल पावर चाहिए होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल ठीक है। पावर। उसमें पेरेंट्स का बहुत हाथ आता है जब बच्ची बड़ी हो रही होती है, कि उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें पेरेंट्स शुरू से ही, और उनमें एक कॉन्फिडेंस डालें। अगर माँ बाप चाह रहे हैं कि उनकी आगे आने वाली नस्ल जो है, जो आगे लड़कियां आ रही जी, हैं, वो कुछ कर पाएँ, तो उनको ये चाहिए कि वो अभी से उनको ना स्ट्रॉन्ग करें, यानी उनको वीकनेस की तरफ नहीं लेके जाएं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम लड़की हो। आई थिंक ये वीकनेसेस चीज़ बतानी ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, कहीं बिल्कुल ना कहीं। वीकनेस नहीं बता, जी आई जी, मीन मेरा सबसे ज़्यादा जो मुझे लोग कहते हैं कि आप ये सब कैसे कर लेती हैं, तो मैं बोलती हूँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि तुम लड़की हो, हाँ, यू कैन डू इट, ये यू ये कांट डू ये इट। जुमला, जी जी, तो सही। ये मुझे कभी किसी मेरे पेरेंट्स ने बोला ही नहीं था, और नतीजा ये हुआ कि मुझे पता ही नहीं था कि कितनी चीज़ें में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं सही ये तो सही, मैं आई वेंट अहेड, मैंने वो किया और मैंने सब कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको रोके नहीं, उसको शुरू से ना दिमाग में डालें कि तुमने तो बस शादी करनी है, या तुम्हारा कोई वो नहीं है, रोल नहीं है, तुम तो बस किचन में चली जाओ, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। तो फिर लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। राइट। अच्छा, ज़हरा, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं कि जहाँ ये तासुर भी क्रिएट किया गया कि सिर्फ मर्द कर सकते हैं, ख़वातीन नहीं कर सकती। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर इंजीनियरिंग की फील्ड है, वहाँ भी एक रुझान हुआ करता था, लेकिन अब उस तासीर को भी तोड़ा जा रहा है ख़वातीन की जानिब से। तमाम तर जो प्रोफेशंस थे, फ्लाइंग का एक ऐसा प्रोफेशन है, मरियम मुख्तार शहीद एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के पास है, हमारी जी बेटी, हमारी बहन, जिसने वो कर दिखाया जो कि कोई भी आई थिंक दुनिया की मिसाल नहीं मिलती हमें। जी फिर उसके बाद अरफा करीम जैसी मिसालें हैं हमारे पास, और बहुत सी मिसालें हैं ख़वातीन में। जी हमारी जो बेटियां हैं, माएँ बहनें हैं, सब काम कर रही हैं। आपको लगता है कि इट्स हाई टाइम कि उन चीज़ों को पीछे छोड़ा जाए, बाहर निकला जाए, ज़माने को फेस किया जाए? आई जी थिंक सोशल मीडिया का एरा है, इतना बिल्कुल। मुश्किल नहीं रहा हाँ जी, अब। अब तो सोशल मीडिया का एरा है, जैसे आपने कहा इंटरनेट का टाइम है, अब तो कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं रही ठीक है। है, हर चीज़ में ट्रेनिंग लगती है, और बिल्कुल लड़कियां हर चीज़ कर सकती हैं। डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरली उनके लिए ज़्यादा ईज़ लगती हैं, हाँ, जैसे कि लड़कों के लिए कुछ चीज़ें नेचुरली ज़्यादा सही। ईज़ रखती जैसे हैं। कि टीचिंग का प्रोफेशन है, जी जी बहुत तो ज़्यादा बिल्कुल, ख़वातीन एक्सेल करती हैं उसमें। जी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सही। तो चीज़ों को फोकस करना चाहिए बिल्कुल डेफिनेटली, बिकॉज वो उनके लिए ज़रा नेचुरली उसका टेंडेंसी आती है। सही। उसके अलावा बिल्कुल अब तो कोई वो चीज़ नहीं है कि ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। आपको जिस चीज़ की आपको पढ़ाई दी जाएगी, जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस दी जाएगा, आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो फ्लाइंग हो, इंजीनियरिंग हो, तो वो तो कोई इशू नहीं है। राइट अब रहा राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, ज़रा मैं अब क्योंकि ज़ाहिर है आपने भी बड़ी प्रोएक्टिवली एंटरप्रेन्योरशिप को फॉलो कर रही हैं, बड़ी एक्सेल कर रही हैं अपनी फील्ड में। Thank जो बेटियां हमारी घरों पे हैं, वो करना चाहती हैं तालीम के साथ साथ, वो बाहर निकलना चाहती हैं और काम करना चाहती हैं, या फिर अगर वो घर रहते हुए भी काम करें यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है, हम एक ऑगमेंटेड रियलिटी में रह रहे हैं, अब तो कुछ भी आई थिंक इम्पॉसिबल नहीं रहा। घर से हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद ख़वातीन की जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस भी कर रही है। जी तो इसको भी किस तरह प्रमोट कर सकते हैं? मज़ीद किस चीज़ की कमी है? चैलेंजेस क्या क्या हैं? जी। अच्छा देखें, ऑनलाइन तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है कुछ सालों से,
جس میں آپ ہر چیز اپنا بزنس ہر چیز اس سے سٹارٹ کر سکتے اور ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے بیٹھے کر صحیح. سکتے ہیں. یعنی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک فزیکل شاپ رکھیں. ہاں ایگزیکٹلی, جس کے خرچے بھی ہیں, جی, جس جس کی کے اور خرچے جی ہیں, جی تو رسک بھی ہے بہت بڑا. بالکل, تو وہ تو میں اب بالکل یہی کہتی ہوں کہ جی. لوگ سٹارٹ جب کریں تو وہ سٹارٹ آن لائن کریں, اور جب تک ان کا اتنا نہ بن جائے کہ ان کو مطلب وہ کور کر سکے وہ ایکسپینسز, بیکاز جی اگر آپ کے جی پاس جی ایک جگہ ہے, صحیح شاپ ہے, ٹھیک ہے, اس کا رینٹ ہے, بجلی ہے, اور یہ ساری چیزیں, اسٹاف ہے, مینٹیننس اسٹاف ہے. جی ہے, جی صحیح ہے, تو وہ چیزیں بالکل پہلے سوچ کے سمجھ کے پھر آپ اس طرف قدم رکھیے. موسٹ بزنسز آپ دیکھیں جو چھوٹے موٹے ہیں وہ تو اسی طرح سے چل رہے ہیں کہ وہ آن لائن زیادہ اس میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کیونکہ اس میں آپ کو اسٹاف نہیں چاہیے, جی اس میں آپ کو الیکٹریسٹی کا بل نہیں دینا, آپ کو یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے رینٹ نکالنے ایوری منتھ کنٹینیوسلی, تو یہ سارے مسئلے نہیں ہیں. تو آن لائن تو میرے خیال سے بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, آپ کچھ بھی اب سیل کر سکتے ہیں. صحیح. اب تو میں آپ کو صحیح بتاؤں ایگزیکٹلی ویب سائٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں ایگزیکٹلی, وہ دور بھی گیا. جی وہ دور بھی گیا. جی جی. کچھ جیسے ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو ہمیں وہ انسسٹ کرتے تھے کہ کہ ویب سائٹ ہونا ہے, لازمی ہے, آئی ریمبر. ہم لوگ کے ہیں, صحیح. ٹھیک ہے, لیکن اب جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تو اس کی بھی ضرورت ہے. آپ کے پاس فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, فیس بک, دو بڑے پلیٹ فارم اس وقت دو ہیں بالکل ہیں, بالکل جی, یہ دونوں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں, جی جی تو ان سب میں آ کے اپنا بھی کام پروموٹ کرنا شروع کریں. اور اس کو اچھا مارکیٹنگ کا میں ضرور بولوں گی, اس کو مارکیٹ ہاں کرنا آنا. یہ اس میں ابھی بھی لیکنگ مجھے دکھائی دیتی ہے جی, کہیں نہ کہیں. جی جی کیونکہ میرا مارکیٹنگ کا بیک گراؤنڈ تھا صحیح. تو اس میں مجھے ایز رہا, لیکن تھوڑا سا مارکیٹنگ کی طرف اگر لوگ دھیان دیں تو, کیونکہ بزنس جو ہے وہ بڑھے گا کیسے, وہ بڑھے گا مارکیٹنگ سے ہی. صحیح. ٹھیک ہے. کہ آپ نے کتنے چینلز میں اپنی چیزیں ڈالی, کتنے لوگوں میں اور اپنی بات پھیلائی. ذرا مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ لگتا ہے کہ پیکیجنگ پہ بھی ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اتنی اچھی میڈ ان پاکستانی پروڈکٹس ہیں, جی جی لیکن اسے لفافے میں ڈال کے بھیجا جاتا ہے. ایک عام سا لفافہ ہوتا ہے یا پھر ایک عام سا تھیلا ہوتا ہے جس میں آپ کو دیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے پیکیجنگ پہ کام جتنا اچھا کریں گے ہماری پروڈکٹ کی جو ویلیو ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے. آپ دیکھیں باہر جو ہے ہمارا جو کپڑا ہے یا جو چیزیں ہم لوگ یہاں سے جو بنا کے بیچتے ہیں, یہاں جتنے ممالک ہیں باہر ان سب میں پاکستان سے بنا کے وہ اپنے اس نام سے سیل کر رہے ہیں. تو ہم بالکل پروڈکٹ کی کوئی مثال نہیں ہے. بالکل اس کی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے باہر لے جایا جائے اور کس طرح سے ان چیزوں کو ہم پروموٹ کریں کہ اس میں پاکستان کو فائدہ بہت ہو سکتا ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک. اچھا زہرا, آپ چونکہ ٹریننگ پر بھی کام کر رہی ہیں, خواتین کی ٹریننگ پر, بچیوں کی ٹریننگ پر, جی, اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ ایک تو کہ کیا کیا فقدان ہے, چیلنجز کیا ہیں, اور پھر اگر بچیوں کو سلائی کڑھائی یا پھر دیگر جو شعبہ جات میں آپ ٹریننگ وہ کس طرح پاسبل ہوا, اس طرف آنا کس طرح ہوا, کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑا تھینکلیس پروفیشن ہے. جی, اور بڑی اس میں آپ کو ایک اسٹیڈینس بھی چاہیے, ایک صبر بھی چاہیے. جی جی, تو اس کو کس طرح آپ نے سوچا کرنا ہے اس کو؟ بیسکلی ہوا یہی تھا کہ میں جب سعودی عرب سے یہاں ہم آتے رہتے ہیں, تو جب میں یہاں آتی تھی تو میں نے سوچا کہ میرا بزنس تو یہاں چل ہی رہا ہے جو بھی ہے, تو میں کس طرح سے سوسائٹی کو گیو بیک کر سکتی ہوں. جب آپ کیا کر سکتے, جی, آپ کیا کر سکتے ہو, صرف آپ نے لینا تو نہیں ہے, آپ نے دینا بھی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ جو سوسائٹی میں ہونا چاہیے ہر کسی. اور جو آپ دیکھیے جو سوسائٹیز آگے بڑھتی ہیں ان میں یہ چیز بہت ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں پھر میں نے سوچا کہ میرے لیے میں کیا کر سکتی ہوں. تو میرا یہ تھا کہ بیکاز ہمارا آئی ایم این ایستھیٹیشین آلسو, تو اسکن کیئر اور بیوٹی سے ریلیٹڈ میرا جو پارلر اینڈ ایوری تھنگ ہے, تو آئی تھاٹ کہ بیسٹ یہ پارلر کا کام ایسا ہے جو لڑکیاں جو ہیں وہ سیکھ لیں تو اس میں وہ کما سکتی ہیں. اس میں انٹرسٹ بھی زیادہ ہے, انٹرسٹ لڑکیوں کا بالکل ہے, ان کے لیے ایز ہے, اور یہ کہ وہ ایک ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے, لیڈیز نے تو تیار ہونا ہے. تو آج کل تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز آن لائن بھی ہو گیا, سیکھ بھی رہی ہیں لڑکیاں, آن لائن بھی سیکھ رہی ہیں اور ویسے بھی سیکھ رہی ہیں. سیکھ کے پھر وہ جا کے یہ چیز ایسی وہ آپ گھر سے اپنے کما سکتی ہیں. ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ پارلر میں ہی کام کریں, اپنا کام آپ سٹارٹ کر سکتے ہو چھوٹا موٹا. تو پھر اس طرح سے میں نے سٹارٹ کرنا شروع کیا. میں نے اپنے امپلائیز سے ہی سٹارٹ, کچھ لڑکیوں کو سکھا کے امپلائی کیا. پھر اس کے بعد میں نے آئی جسٹ کیپٹ آن گوئنگ, بیکاز میں نے دیکھا لوگوں کو بہت ہیلپ کی ضرورت ہے. میں نے یہ سوچا کہ جیسے خیرات تو سب کرتے ہیں, میں نے سوچا کہ ہمارے ملک میں اگر میں کسی کو ٹرین کر دیتی ہوں, وہ کھڑی ہو کے پیسہ کما سکتی ہے یا کما سکتا ہے. آگے ہمارا پلان ہے کہ ہم جینٹس کو بھی دیں گے, تو اس کی تو لائف سنور جائے گی. بالکل ایسی ہے, اور صدقہ جاریہ بہت بڑا ہے, صدقہ جاریہ. اور جیسے اگر میں جتنے بھی پیسے کسی کو دے دوں گی وہ
کم پڑے گا. Definitely. لیکن اگر میں اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دوں گی سسٹینیبل بنا دیں گے اس کو. جی تو یہ ہے کہ وہ آگے جا کے ایٹ اینی پوائنٹ آف ہز لائف وہ کچھ کما سکتی ہے یا سکتا ہے. تو میں نے اس چیز کو سوچا اور میں نے پھر سب کو مطلب ٹرین کرنا شروع کیا فری میں. اس سے یہ ہوا کہ اس میں انرجی بہت لگتی ڈیفینیٹلی اور تھینک لیس بھی لگتا ہے ایٹ ٹائمز. لیکن خوشی بھی بہت زیادہ ہے. خوشی بھی ہوتی ہے. وہ آپ کسی کو کھڑا کر دے رہے ہو پیر میں. کیا بات ہے. ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مجھے یاد رکھتے ہیں, میسج کر آج تک پوچھتے ہیں میم آپ کیسی ہیں, آپ کب آ رہی ہیں پاکستان, اور دعائیں دیتے ہیں اتنی. اور آپ کو جو ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے کسی کو ہیلپ کر کے تو وہ آپ کو ویسے نہیں ملتا. اور آپ دیکھیں آپ جب کوئی اچھے کام کرتے ہیں نا تو آپ کو اللہ میاں دیتا ہے. کیا بات ہے, بہت تو خوبصورت یہ بات. چیز ہے کہ بالکل ایسی ہے. بالکل. اچھا زہرا, چونکہ ظاہر ہے ہمارا معاشرہ میں مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں. جی ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کے بھی چیلنجز بھی ہیں, دیگر اور بھی چیلنجز ہیں, چائلڈ لیبر بھی بہت زیادہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. جی وہ تو ایک بہت لیکن اب آہستہ آہستہ اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. لیکن زہرا جہاں بات کی جاتی ہے خواتین کی, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوزلی ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ لڑکی نے تو گھر پہ رہنا ہے یا پھر دوسرے گھر چلے جانا ہے, شادی ہو جانی ہے, یہ کیا کام کریں. اس کو کس طرح ہینڈل کیا؟ وہ جو میں تو ان پیرنٹس کو بھی معصوم سمجھتا ہوں بیچارے, کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ہر والد والدہ بہتر سوچنے کی کوشش کرتا ہے. ان کو کس طرح موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آپ کی بچی میں یہ ٹیلنٹ ہے, اس کو باہر نکالیں, اس کو سکھائیں؟ جی دیکھیں یہ چیزیں ضروری ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بدلنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے. بالکل. اس میں آپ کسی کو بول دو کہ بس آپ نے گھر میں رہنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, تو وہ آپ اس کا پورا ایک جو اللہ میاں کی طرف سے اسے جو گفٹ ملا ہے اس کو آپ چھین لے رہے ہو. صحیح. ایز پیرنٹس ہمارا کام یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ہم اس کے فل پوٹینشیل پہ اسے جانے کے لیے اکوپ کریں. آئی تھنک ایٹ لارج سیٹ فری کر دینا چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ جو بہتر ہے وہ کر لیں. بالکل, کہ وہ آگے جا سکے, ان میں یہ کیپیبلٹیز جو ہیں وہ رہیں کہ وہ کچھ کر سکیں. یہ چیز پیرنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے, کیونکہ دیکھیں بالکل گھر تو چلانا ہے ہی, وہ تو ہے, لیکن آپ تھوڑا اس کے کوئی شوق ہے, اس کو کوئی خواہش ہے تو اس کو آپ پالش کریں. وہ ایک دنیا کا ایک ایسا ممبر بن سکتی ہے آگے جا کے جس کو سب جو ہے وہ سراہیں گے. ڈیفینیٹلی بڑی خوبصورت بات ہے. میں آئی ہیو آلویز بین این ایکٹیوسٹ کے جہاں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہماری عورت اگر پڑھ لکھ جائے یا مرد پڑھ لکھ جائے تو اسے ہنر بھی آنا. ہم ایک سوچ ایگزسٹ کرتی ہے کہ میں پڑھ لکھ گیا ہوں, اگر میں اب ہاتھ کیوں کالے کروں گا یا پھر میں ہنر کیوں سیکھوں گا جبکہ میرے پاس تعلیم ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہنر اور تعلیم دونوں پیرل ایک ایسے ڈومینز ہیں کہ اگر دونوں کا امتزاج ہو جائے یا مکسچر ہو جائے تو میرے خیال سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا آگے بڑھنے سے؟ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے یہ صحیح کہا. اور اچھا پہلے وقتوں میں ایسا تھا کہ آپ رہ سکتے تھے ود ونس, مطلب یا تو ہنر ہو یا تعلیم. ہاں جی, یا تو ہنر ہو یا تعلیم. اوکے, تو آج کل تھوڑے سے آپ کو پتہ ہے معاشی حالات مطلب دنیا کے کس طرح کے ہیں, تیز بھی ہو گیا اور ہر چیز لائف سٹائل تیز ہو گئی ہے, نیڈز بڑھ گئے ہیں, وانٹس بڑھ گئے ہیں. تو آپ دیکھیں اب سیل فون ایوری ایئر سب کا چینج ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہے. تو وہ اس کے جو خرچے ہیں ایوری تھنگ ہے, تو اگر آپ کو ایک ہنر بھی آئے ساتھ میں آپ کو یہ ویسے تعلیم بھی ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی گاڈ فوربڈ آپ کو پتہ ہے جابز آج کل تھوڑا کبھی ایشو ہو جاتا ہے تو اس آپ اپنا ہنر یوز کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, اور ہنر کا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہنر کا یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ آپ صرف اسے پیسوں کے لیے بھی یوز کریں. ہنر میں ایک سیٹسفیکشن ہے کہ جب آپ فری ہو جاتے ہیں نا, جب شوقیہ بھی کر سکتے ہیں, شوقیہ وہ جب آپ جیسے ریٹائرمنٹ میں چلے گئے یا کچھ ایسا ہوا تو آپ کا کوئی شوق ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ آپ کو پھر لمبی زندگی کی طرف وہ کرتی ہے. ایک صحت مند مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے. جی بالکل, وہ آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہے. صحیح. اچھا, جو کہ آپ ٹرین بھی کرتی ہیں, آپ سکھا بچیوں کو, بڑا خوبصورت عمل ہے یہ. مائنڈ سیٹ, ذہن سازی, پازیٹیوٹی کی طرف لے جانا, اس پہ کتنا کام کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے معاشرے میں کہیں نہ کہیں ڈپریشن بہت زیادہ ہے, انگزائٹی بہت زیادہ ہے, اور یہ آپ کو دکھائی بھی دیتا ہوگا جن بچوں کو آپ سکھا بھی رہی ہیں. اس کو کس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ دے شوڈ بی ایکچولی ہیپی اور لائف؟ ہاں جی, ان کو بالکل ہم لوگ یہ ہے کہ ہم ان کو نا بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں. جیسے آلموسٹ آپ کہیں کہ ایوری سیکنڈ ہم ان کو بولتے ہیں کہ نہیں, یو ہیو ٹو بی پازیٹیو, آپ کو پازیٹیو ہونا ہے, آپ کو کوشش کرنی ہے, اور وہ نیگیٹو چیزوں نہیں سوچنا. موسٹلی لوگوں کو میں یہ بولتی ہوں جب وہ میرے پاس آئیں تو اپنے وہ جتنے پرابلم سوچ رہے ہیں نا اس کو ڈور سٹیپ پہ چھوڑ کے آئیں, یہاں تک آئیں اور یہاں اسے ابھی چھوڑ کے آ جائیں تاکہ آپ یہاں کے کچھ سیکھ سکیں, کوئی آپ کا فائدہ ہو, پھر آپ اس کو جو بھی ایشو ہے اس کو واپس ریزیوم کریں. لیکن آپ انٹر ہونے سے میرے پاس جو ہے وہ سب
چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک تو کہ آپ کچھ سیکھ سکیں. آپ اسی، کیونکہ انسان جب ایک ڈپریشن میں رہتا ہے نا، وہ اسی کے بارے میں 24 گھنٹے اگر سوچ رہا ہے تو وہ کچھ آگے نہیں بڑھ سکتا. رائٹ. تو بہت ضروری ہے کچھ دیر کے لیے جو ہے اپنے ایشوز کو ہٹا سکے، تاکہ وہ ایک پازیٹیو دماغ رکھے، اور ایک پازیٹیو دماغ ہی چیزیں ایبزارب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، ایک آخری سوال کروں گا. وی آر ہیڈنگ اپ ٹورڈز اینڈ آف دا شو. زہرا، کیا میسیج دینا چاہیں گی انٹرپرینورشپ کے حوالے سے خواتین کو، وہ جو گھروں میں بیٹھے دیکھ رہی ہیں، جو نکلنا چاہتی ہیں پر نکل نہیں پاتی کسی وجہ سے؟ ان پیرنٹس کو بھی کیا ہم میسیج دیں گے، یا بہن بھائیوں کو کیا میسیج دیں گے کہ کس طرح اپنے شوق یا پھر اپنے پروفیشن کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ میں یہ کہوں گی ڈیفینیٹلی کہ لوگ جو ہیں اپنی جو کوششیں وہ جاری رکھیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ وہ کوئی چیزیں جو نہیں کر سکتے. کنسسٹنٹ ہونا ضروری ہے. کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی چیز میں شوق ہے تو اس کو پالش کریں، اس کو اور سیکھیں. اب تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز آپ کو مل جائے گا، اور پھر اسے پریکٹیکل اس میں ڈال کے دیکھیں. اور شروع میں کم اس طریقے سے کریں کہ یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ بالکل اس میں وہ ہو گئے ہیں اور آپ کا منی کی طرف سے لاس ہونا شروع ہو گیا ہے. تو آپ تھوڑا ایسے سلو، ٹیک اٹ سلو اینڈ ایزی، اور دیکھیں پھر کہ اس کا آپ کا کیا رسپانس آتا ہے لوگوں کا، اور پھر اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کو آپ ایکسپینڈ ضرور زہرا، کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے وقت نکالا، اور یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جس کی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. زہرا زاہد ہمارے ساتھ موجود تھی، وومن انٹرپرینور. اور جہاں ہم بات کرتے ہیں خواتین کی، نہ صرف بلکہ خواتین کی بلکہ مردوں کی بھی، کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آئی تھنک ٹیکنگ دا فرسٹ اسٹیپ از دی رائٹ کی، کہ آپ پہلا جو اسٹیپ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ لے لیا اور پھر کنسسٹنٹ اپروچ اختیار کر لی، اور پھر صبر کے ساتھ، کیونکہ جب کام شروع کرنے جاتے ہیں تو سب سے بڑا جو بے صبری کا ایلیمنٹ ہے، یہی ہمیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے. اور چاہے وہ ہمارا چھوٹا کاروبار ہو یا پھر ہو، اور کاروبار کی جس بھی لیول پہ سٹارٹ کریں، کوشش کریں کہ کم سے سٹارٹ کریں اور پھر اس کو ایکسپینڈ کریں. تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ بھی شامل حال ہوگی. نیت صاف رکھنی چاہیے. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے کی صبح انشاءاللہ. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.